شروع کے 4 رکوع میں اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے بارے میں ذکر کیا، پھر اس کے بعد باقاعدہ 10 رکوع میں بالخصوص بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہوگا یہ کچھ 3 سے 4 رکوع تک آگے مزید چلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر در حقیقت بنی اسرائیل کے جد امجد کے ذکر کے طور پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ انہیں اللہ رب العالمین نے خلیل کا لقب بھی عطا فرمایا، اپنا محبوب بھی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کچھ پشتوں کے بعد پیدا ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مقرب نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جیسا کہ بڑی مشہور روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی بی بی ہاجرہ کے ساتھ ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے جو بیٹا عطا فرمایا ان کا نام حضرت اسماعیل تھا۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں آباد کیا، جس کے بارے میں آگے چل کر قرآن پاک میں خود ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے انداز میں کہ بوادن غیر ذی زرع، کہ رب ذوالجلال تیرے حکم پر میں نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں پر کچھ بھی کاشتکاری کے اور پیداوار کے لائق نہیں ہے، تو انہیں رزق عطا فرما۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ شریف میں پھر یہ جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی، ان کی اولادیں وغیرہ ساری مکہ میں رہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت بی بی سارہ کے ساتھ ہوئی۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیٹا عطا فرمایا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں نبوت آگے نہیں چلی، یہیں پر صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام تک رہی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو بیٹا عطا فرمایا حضرت یعقوب، بڑے مشہور نبی گزرے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر آگے 12 بیٹے تھے، تو وہ بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب چونکہ اسرائیل بھی تھا، اور بنی اسرائیل پھر ان کی اولاد ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے یہ بیت المقدس اس دور میں فلسطین کہلاتا تھا، تو فلسطین اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں آپ آباد تھے۔ آپ کی پوری نسل جو ہے آگے وہ انہی قرب و جوار کے علاقوں میں آباد رہی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا تقریباً۔ یہ 2 مشہور بیویاں تو آپ کی تاریخ کی روایات میں ملتی ہے، حضرت بی بی سارہ اور حضرت بی بی ہاجرہ کا، لیکن آپ کی اصل میں ایک تیسری شادی بھی تھی، حضرت بی بی قطورہ ان کا نام تھا، اور ان کی بہت ساری اولادیں تھیں، ان کے مقابلے میں زیادہ اولادیں ان کی تھیں، اور ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام مدین یا مدینی تھا، تو وہ جا کر ایک علاقے میں آباد ہوئے، تو آل مدین کے نام سے پھر ان کی پوری قوم آگے چلی، قبیلہ چلا، اور حضرت شعیب علیہ السلام اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ قبیلہ مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے داماد تھے۔ جب فرعون کے مظالم ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کے یہاں مدین کی طرف آئے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور نکاح میں جو حق المہر تھا وہ بھی یہ طے ہوا کہ 10 سال ان کی بکریاں چرائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے 8 سال کا طے ہوا، پھر اس کے بعد وہ عرصہ بڑھا کر 10 سال کا ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی اسی خانوادے کے ساتھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، یہ نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہوا یہاں تک پہنچا، حضرت شعیب تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت ہارون علیہ السلام تک، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، آپ بھی بڑے مشہور نبی گزرے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ روح اللہ سے ملقب فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم، یہ زوجہ محترمہ تھیں حضرت عمران کی،
یہ اس دور کے بڑے متقی آدمی تھے، اور حضرت عمران کی جو زوجہ بی بی مریم کی والدہ محترمہ تھیں، ان کی ایک اور ہمشیرہ بھی تھیں جن کا نکاح حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کا ذکر بھی آگے چل کر آئے گا۔ تو گویا کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ حضرت بی بی مریم کے رشتے میں خالو بھی لگتے تھے، آپس میں ان کا تعلق یہ بھی تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی بڑے معروف اور مشہور نبی گزرے ہیں، بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا بھی تعلق تھا، اور یہ بی بی مریم کے گویا کے رشتے میں کزن لگتے تھے۔ حضرت بی بی مریم کے چونکہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ میرے ہاں جو اولاد ہوگی ان کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تو ان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی، وَإِذْ قَالَتِ امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یہ تیسرے سپارے میں یہ مشہور واقعہ گزرا ہے۔ تو حضرت بی بی مریم کو جب بیت المقدس کی خدمت کے لیے مامور کیا گیا، تو اس وقت حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ بیت المقدس کے نگہبان تھے۔ تو وَكَفَّلَهَا زکریا کے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی کفالت کی، ان کی سرپرستی فرمائی۔ تو یہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر بنی اسرائیل کے سلسلے سے تقریباً 1400 سال کا یہ درمیان کا جو عرصہ گزرا، اس میں مسلسل نبوت حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں رہی، بنی اسرائیل میں رہی۔ بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو اللہ رب العالمین نے نبی متعین نہیں فرمایا۔ پھر سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد کا آگے چلتا آیا، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں آگے چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا صحرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وہ بڑی مشہور روایت ہے جو میں نے ذکر کی تھی ایک دفعہ یہاں درس میں، کہ جب یہودیوں سے یہ سوال ہوا نا کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی کیوں نہیں مانتے، حالانکہ آپ کی کتاب میں بھی ذکر ہے اور آپ جانتے بھی ہیں، تو ان کا مشہور جملہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل میں تشریف لائیں گے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ بنی اسرائیل میں نہیں، یہ بنی اسماعیل میں تشریف لائے ہیں، تو ہم نہیں مانیں گے انہیں۔ تو یہ در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نہ ماننا یہ نہیں تھا کہ انہیں پہچان نہیں تھی، جانتے تھے وہ سارا کچھ، لیکن اس کے باوجود فقط ایک خاندانی تعصب ان کے سامنے آ گیا کہ یہ ہمارے خاندان میں سے ہوتے ہم اللہ کا نبی مان لیتے۔ تو بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف نبوت کو تبدیل کرنا، یہ گویا کہ اگر آپ اس کے پیچھے چلتے جائیں نا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک، تو گویا کہ یوں سمجھ میں آتی ہے کہ صرف اللہ رب العالمین نے ایک خاندان سے شفٹ کر کے نبوت کو دوسرے خاندان میں منتقل فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بنی اسماعیل کو یہ خاص فضیلت عطا فرما دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم النبیین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں تشریف لائے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، انا ابن ذبیح اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو گویا کہ یہ روایت بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ تھا۔ تو یہاں پر خاندان نبوت کو تبدیل کر کے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جس وقت آپ کے رب نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چند باتوں سے آزمایا، پس وہ پورا اترے، انہوں نے مکمل کیا ان باتوں کو۔ حالانکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک پوری زندگی ہے، اللہ رب العالمین نے بکلمات چند کلمات کے ساتھ اس کو ذکر کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور پوری زندگی کے امتحانات جو تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ کے اندر جمع فرما دیے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نمرود کے ساتھ مقابلہ، بچپن میں اپنے علاقے میں تبلیغ کرنا، پھر علاقے سے آپ کو نکال دیا جانا، پھر آپ ایک مقام پر تشریف لائے جس کا نام حلب تھا، تو وہ بھی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کی وہاں پر بکریاں، گائے، اونٹ کے ریوڑ، بہت بے شمار مال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آنے والے مسافروں کو دودھ کے ساتھ تواضع فرماتے، تو وہ مقام ابراہیم، وہ جو حلب کا مقام تھا وہ حلب ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ تو بھی ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر گزارا،
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے بیت المقدس میں فلسطین میں تشریف لے گئے اپنی باقی اولاد کے ساتھ. آپ نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کے مقام میں شفٹ کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ شریف میں شفٹ کیا. حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ نے بیت المقدس کے علاقوں میں. اور یہ پوری زندگی جو تھی اللہ رب العالمین نے اس کو صرف 2 جملوں میں ذکر کیا، بکلمات فاتمہن. اللہ تعالیٰ نے چند کلمات سے آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کلمات پر پورا اترے. تو قال انی جاعلک للناس اماما. جب یہ پوری زندگی آپ کے آزمائش میں گزری اور آپ پورے اترے، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم پھر ہم آپ کو اب لوگوں کا امام بنائیں گے، نسل کا امام بنائیں گے. قال ومن ذریتی. آپ نے سوال کیا کہ پھر مولا یہ وعدہ صرف میرے ساتھ ہے یا پھر میری اولاد کے ساتھ بھی ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قال لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم یہ وعدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. ظالمین سے مراد کافرین. جو آپ کی ملت پر، آپ کے دین پر چلتا رہے گا، آپ کی اتباع میں چلتا رہے گا، وہ دنیا کا امام ہی ہوگا. اور جو آپ کی نسل سے نکل گیا اور جو آپ کے دین سے نکل گیا، آپ کی ملت سے نکل گیا، پھر وہ اس وعدے میں داخل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین پھر اسے دنیا کی امامت بھی عطا فرمائے گا. یہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام